الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیات میں سے تھے۔ آپ ایک جلیل القدر محقق، عظیم خطیب، رفیع الشان مدبر، بہترین متکلم و منتظم تھے۔ آپ کا حسن اخلاق، حسن و جمال مثالی تھا۔ آپ صحیح معنی میں سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ آپ 1315 دیوبند میں پیدا ہوئے۔ آپ نسبی طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد قاسمی قدس سرہ 40 سال دارالعلوم دیوبند میں محتمم اور اسی دوران میں 4 سال ریاست حیدرآباد دکن عالیہ کے مفتی رہے۔ آپ کے دادا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ دنیائے اسلام کے مشہور و معروف عالم ربانی، تحریک آزادی کے عظیم مجاہد اور دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے۔ انہوں نے 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جو آج ایشیا کی بے نظیر مذہبی دینی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے۔ آپ کے دادا کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد ہزارہا کی تعداد میں ہند و پاک اور دیگر ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، جو کہ حلقہ دارالعلوم کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ خاندان پورے ملک اور بیرون ملک ہر حلقے اثر کو 1322 میں دارالعلوم دیوبند میں داخل کیا گیا تھا، اور وقت کے ممتاز اکابر علماء و مشائخ کے عظیم الشان اجتماع میں کتب نشینی کی تقریب عمل میں آئی۔ 2 سال کی مدت میں قرآن کریم تجوید و قرات کے ساتھ حفظ کیا، 5 سال میں فارسی و ریاضی کورس کیا، اور 8 سال میں دارالعلوم دیوبند سے عربی کا نصاب مکمل کیا۔ اس طرح 1337 میں مکمل تعلیم سے فراغت پائی اور سند فضیلت حاصل کی۔ دوران تعلیم میں دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ آپ کے ساتھ بوجہ خاندانی شرافت اور آبائی نسبت کے شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے، اور مخصوص طریق پر تعلیم و تربیت میں حصہ لیتے رہے۔ حدیث کی خصوصی سند آپ نے وقت کے مشاہیر اور علماء و اساتذہ سے حاصل کی۔ آپ کے ممتاز اساتذہ میں امام العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر و مشائخ شامل ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فراغت تعلیم کے بعد 1339 میں سلسلہ بیعت حضرت شیخ مولانا محمود الحسن قدس سرہ سے قائم کیا، جس کے 5 ماہ بعد حضرت شیخ الہند کا وصال ہو گیا۔ بعد ازاں 1350 میں آپ نے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سے سلسلہ بیعت قائم کیا، اور بہت جلد خلافت و اجازت سے نوازے گئے اور حضرت حکیم الاسلام کی توجہات کا مرکز بنے رہے۔ 1341 میں دارالعلوم دیوبند کی تدریس کے زمانے ہی میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا نائب محتمم بنا دیا گیا۔ پھر 1348 میں باقاعدہ طور پر آپ کو دارالعلوم کا محتمم مقرر کیا گیا، اور آخر وقت تک اسی عہدے جلیلہ پر فائز رہے۔ آپ کے دور اہتمام میں دارالعلوم دیوبند نے زیادہ ترقی کی، اور دارالعلوم کی شہرت و عظمت کو 4 چاند لگے رہے، اور پوری دنیا میں دارالعلوم کا نام روشن ہوا۔ دارالعلوم کے اہتمام کے علاوہ آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور حدیث کی اونچے درجے کی کتاب بھی آپ کے زیر درس رہیں۔ حضرت حکیم الاسلام قدس سرہ نے دارالعلوم دیوبند کے عظیم الشان دور اہتمام میں تدریس و تعلیم کی خدمت کے ساتھ ساتھ تبلیغ و اصلاح کا کام بھی عظیم الشان طریقے سے جاری رکھا۔ زمانے طالب علمی ہی سے آپ نے تبلیغ و اصلاحی تقریر کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا۔ بعد ازاں مدارس کے جلسوں اور پبلک کے جلسوں اور کانفرنسوں میں آپ نے تبلیغ دین کا جو حق ادا کیا، وہ بھی ازہر من الشمس ہے۔ آپ کو فن خطابت اور تقریر میں خدا داد ملکہ اور قوت گویائی حاصل تھی۔ مختلف اہم اسلامی موضوعات اور عالمی حالات پر آپ 2-3 گھنٹے مسلسل اور بے تکلف تقریر کرتے تھے۔ آپ کے بیان میں ٹھوس علمی مواد کے ساتھ حقائق و اسرار شریعت کھولنا اور تخلیق و ایجاد مضامین آپ کا خاص حصہ رہے، جسے آپ کے اکابر و اساتذہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف کے ترجمان اور شارح مانے جاتے تھے۔ فضلائے دارالعلوم دیوبند میں 2 ہی ایسی شخصیات کے اسماء گرامی سامنے آئے
جن کو حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتی کے علوم و معارف کا ترجمان کہا۔ ایک شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اور دوسرے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمی، ان دونوں حضرات کی خطابت اور تقاریر نے پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا تعارف کرایا اور ملک و بیرون ممالک ایک وسیع حلقہ پیدا کیا۔ حضرت حکیم الاسلام نے اصلاحی تقاریر کے ذریعے ہزاروں افراد کی اصلاح کی اور اپنے فیض علمی و روحانی سے ہزاروں لوگوں کو مستفیض و مستفید کیا۔ حضرت حکیم الاسلام نے تدریسی و تبلیغی و اصلاحی خدمات کے ساتھ ساتھ علمی و تصنیفی خدمات بھی سر انجام دی۔ آپ کے قلم فیض رقم سے سینکڑوں مقامات اور بہت سی تالیفات منظر عام پر آئیں، جن میں بہت سے کتابیں سائنس اور اسلام تعلیمات، اسلام اور مسیح الاقوام، مسئلہ زبان اور ہندوستان، خطبہ صدارت جمعیت علماء مراد آباد کانفرنس، خطبہ صدارت ممبئی، خطبہ صدارت سندھ کانفرنس، اصول و دعوت اسلام، مشاہرہ کلمات طیبات، تاریخ دارالعلوم دیوبند، تاریخ حجاج مقدس، اسلامی مساوات، مسئلہ تقریر، سفر نامہ افغانستان اور دیگر اسلامی موضوعات پر متعدد تصانیف علمی شاہکار رہی۔ علاوہ ازیں خطبات حکیم الاسلام کے نام سے متعدد جلدوں میں آپ کے علمی و اصلاحی خطبات شائع ہو چکے ہیں، وہ تو بہت مقبول ہیں۔ آپ نے تدریسی، تبلیغی، تقریری، تحریری اور تصنیفی خدمات انجام دی ہیں جو ناقابل فراموش ہیں۔ آپ ایک عظیم محدث و مفسر، خطیب و ادیب، متکلم و منتظم، محقق و مدبر اور ایک عارف و شیخ کامل تھے۔ ساری حیات اپنے شیخ و مرشد حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کی تعلیمات و ارشادات کے مطابق گزاری اور انہی کے مسلک و مشرب پر کاربند رہے۔ سیاسی نظریات میں بھی اپنے شیخ معظم حضرت تھانوی قدس سرہ کے پیروکار تھے، اسی لیے دو قومی نظریہ اور تحریک پاکستان کی تائید و حمایت فرماتے رہے۔ آپ کے ہم عصر ساتھیوں میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع شیخ الحدیث و تفسیر، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی اور مولانا سید بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ بہرحال آپ نے ساری حیات اسلام اور دارالعلوم کی خدمت میں گزاری اور بالآخر 6 شوال سن ہجری 1403 بمطابق 17 جولائی 1983 کو دیوبند میں رحلت فرمائی اور آبائی قبرستان قاسمی میں تدفین ہوئی۔ حق تعالیٰ جل شانہ درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی مختصر سی سوانح عمری حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ جو جانتے ہیں حضرت کے بارے میں ضرور ایک پیارا سا اچھا سا کمنٹ کریں۔ دوستو اس ویڈیو کو آگے اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں۔ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔